الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آج میں نے آپ احباب کے سامنے گفتگو یہ کرنی ہے انسان اور شیطان میں فرق۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھیں کہ جو اونچے رتبے والے ہیں نا، ان کو احتیاط بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، انہیں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، رب کریم نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، علم الاسماء یعنی ناموں کا علم آپ کو سکھایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ بھی کروایا، آپ کو تاج خلافت عطا ہوا، جنت میں آپ کو ٹھہرایا گیا۔ عرض آپ بہت اونچے رتبے والے ہیں، بہت بلند شان والے ہیں۔ جب آپ سے ایک بھول ہو گئی، یعنی آپ نے جنتی درخت کا پھل کھا لیا، تو یہ عمل اگرچہ گناہ نہیں تھا، ایک خطا تھی، اور خطا بھی وہ والی جس پر ایک نیکی ملا کرتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کو اپنے اس عمل پر شدید شرمندگی ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی کہ زمین پر تشریف لے آنے کے بعد آپ علیہ السلام 3 یا 350 سال تک مسلسل روتے رہے۔ یہ ہے انسان، مسلسل روتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 5 شخصیات ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ روئی ہیں۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، اور 5 حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد جو آپ روئے ہیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ جو رونے والے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی کہ کچھ کلمات تھے جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے، آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی تو توبہ آپ کی قبول ہو گئی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اس بارے میں حدیث پاک کی کئی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے رب کریم محمد، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم نے عرض کی کہ اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ خدا نے اس قدر اونچا کیا نام محمد، نہ پہنچا کوئی بھی اس رتبے پر جس رتبے پر ہے نام محمد۔ حضرت کعب الاحبار جو تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت شیش کو فرمایا، بیٹا تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا ساتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی کرنا، کیونکہ میں نے جب آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پر ان کا نام پایا، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی تو ہر جگہ پر نام محمد لکھا ہوا دیکھا ہے، پھر اللہ پاک نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو وہاں ہر محل پر، ہر کمرے پر، حوروں کی گردنوں پر، طوبیٰ نامی جنت کے سب سے بڑے درخت پر، اس کے ہر پتے پر، سدرۃ المنتہا آسمانوں کے قریب ایک بیری کے درخت کے ہر پتے پر، یہاں تک کہ فرشتوں کی آنکھوں پر بھی نام محمد لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ اے پیارے بیٹے، حضرت محمد کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، بے شک فرشتے ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے دوستوں، انسان اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ آئیے ذرا سنتے جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، آپ اپنی بھول پر آنسو بہاتے رہے، آخر رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، آپ کو تاج خلافت عطا فرمایا۔ اس جگہ علماء کرام نے ہمارے سیکھنے کی بہت اہم باتیں بیان کی ہیں۔ علماء فرماتے دیکھیں معاملہ دو ہیں، ایک شیطان کو حکم ہوا سجدہ کرو، شیطان اکڑ گیا اور سجدہ نہ کیا۔ حضرت آدم کو حکم ہوا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، آپ سے بھول ہو گئی، یعنی جو کہا گیا تھا اس پر عمل دونوں جانب سے نہیں ہوا، لیکن ہم جب ان دونوں معاملات کے نتائج کو دیکھتے ہیں تو وہ دونوں ہی مختلف ہیں۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنتی پھل کھا لیا، آپ کو تاج خلافت پہنا کر زمین پر بھیج دیا۔ آخر فرق کیا ہے؟ شیطان نے نافرمانی کی تو لعنت کا طوق پہنا دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو تاج خلافت دے دیا گیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ان دونوں معاملات میں 5 باتوں کا فرق ہے، 5 باتوں کا۔ ایک، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آپ نے خطا کا اقرار کر لیا،
شیطان نے گناہ کیا تو اس نے اپنا گناہ مانا نہیں بلکہ اس پر حجت بازی کی، اپنے دلائل دیے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرایا، عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، مگر شیطان نے اپنے گناہ کی ذمہ داری خود نہیں لی۔ اس بدبخت نے کہا ربی بما اغویتنی، اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ اکبر، یہ خبیث کہہ رہا ہے اے اللہ پاک تو نے مجھے بہکایا، استغفر اللہ، حالانکہ تکبر اس نے خود کیا، حسد خود کیا، سرکشی خود کی، کرتوت اپنے ٹھیک نہیں تھے، مگر جرت دیکھیں اپنے گناہ کی نسبت معاذ اللہ اللہ پاک کی طرف کر رہا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ حضرت آدم شرمندہ ہوئے، روایات کے مطابق آپ نے شرم کی وجہ سے کئی سال تک آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائی، جبکہ شیطان بدبخت تھا، اس نے شرمندہ ہونے کی بجائے اکڑ دکھائی۔ شرمندہ تو کیا ہونا تھا، الٹا کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھا رہوں گا۔ گویا کہ یہ بدبخت کہہ رہا تھا میں نے جو کیا ہے اس پر میں اوروں کو بھی اکساؤں گا، اے اللہ پاک میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ حضرت آدم نے فوراً توبہ کی، جیسے ہی آپ سے خطا ہوئی آپ نے فوراً عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جبکہ شیطان توبہ کی طرف نہ بڑھا، اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، تم مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی اس نے توبہ کرنے کی بجائے قیامت تک کے لیے معاملہ ٹال دیا۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ شیطان رحمت الہی سے مایوس ہو گیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے مسلسل رحمت کی طرف نظر جمائے رکھی، یہاں تک کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور انسان کے یہ 5 بنیادی فرق ہیں، یعنی یہ 5 اچھے اور برے انداز ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی میں یہ 5 اچھی باتیں اپناتے ہیں وہ حقیقتی انسان ہے، اور جو شیطان والے انداز اختیار کرتا ہے وہ دیکھنے میں انسان ہے مگر عادت میں شیطان جیسا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 5 اچھی عادتیں اپنا لیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر میں ایک اور تھوڑی سی آپ کے دل میں بات ڈال دوں، اے میرے بھائی سننے والے، دیکھ شیطان اکڑا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق، آدم علیہ السلام جھکے، عاجزی کی، توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو اللہ نے ان کو عزت اور مقام دیا، تاج خلافت عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا جو انسان جھک جاتا ہے اللہ اسے عزتیں اور مقام عطا فرماتا ہے۔ آ میرے بھائی اس رب کی بارگاہ میں جھک جا، اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، دیکھ پھر اللہ تجھے کیسے کیسے مقام عطا فرماتا ہے۔ جب رکوع میں کہے گا نا تو آ کر سبحان ربی العظیم، جب سجدے میں کہے گا سبحان ربی الاعلی، پھر رب تجھے ساری دنیا سے عظیم بھی بنائے گا اور تجھے ساری دنیا سے اعلیٰ بھی بنا دے گا۔